الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقال عز من قائل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه في الصحيحة. محترم علماء کرام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، دور دراز سے تشریف لائے مہمانان گرامی قدر، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں تجدید ایمان کے نام سے جو کنونشن منعقد کی گئی ہے، اس عظیم الشان اجلاس میں، اس کنونشن میں جس عنوان کے تحت مجھے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، وہ وقت کا ایک بہت ہی اہم اور ضروری عنوان ہے. وہ ہے دین اور دینداروں کا مذاق. اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس اجلاس میں اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اور صحابہ کرام سلف صالحین کے اسوے کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، دنیا کے اندر ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اور پرائے، یہ دنیا کا اصول ہے، اور یہ اصول اللہ رب العالمین کے دین میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل آوری میں، اللہ کی توحید کو بجا لانے میں، اللہ کے لیے اخلاص اپنانے میں، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے مسئلے میں بھی اللہ کی کتاب کا پاس و لحاظ کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، اس دنیا کے اندر اللہ کی توحید کو آباد کرنے اور شرک کو ختم کرنے، ان تمام مسائل میں اپنے اور پرائے کا اصول جاری ہے. اپنے اپنے ہوتے ہیں، پرائے پرائے ہوتے ہیں. اپنوں سے ہمیشہ امیدیں ہوتی ہیں، اپنے ہمیشہ اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں، اپنوں کو سہارا دیتے ہیں، اور پرائے ان سے امید کی جا سکتی ہے لیکن ان پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کا جو عنوان مجھے آپ کے سامنے جس کی وضاحت کرنی ہے وہ ہے دین اور دینداروں کا مذاق. آئیے میں اس موضوع کے تعلق سے تمہید کے طور پر جو باتیں کہہ رہا تھا کہ اپنے اور پرائے کا جو اصول ہے وہ بہت اہم اصول ہے. میرے بھائیوں، پرائے پرائے ہیں، غیر غیر ہیں، ادرس ہیں، لیکن آورس کی جو بات ہے، اپنوں کی جو بات ہے، وہ زیادہ ہی اہمیت رکھتی ہے. اپنے ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اپنے ہمیشہ اپنوں سے محبت کرتے ہیں، اپنوں کو اپناتے ہیں، اور غیر جو ہیں اور جو ہیں پرائے جو ہیں ان پر تکیہ نہیں کیا جاتا، بھروسہ نہیں کیا جاتا. یہ دین اسلام، یہ اللہ کی توحید، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں.
جو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا سمجھتے ہیں، میرے بھائیوں انہی کا کام ہے کہ وہ اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے دین سے محبت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت کو بجا لائیں۔ یہ ہم ایمان والوں کا کام ہے، ہم مسلمانوں کا کام ہے۔ یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم کلمہ طیبہ کا دعویٰ کرنے والے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا دعویٰ کرنے والے، اگر ہم ہی اپنے دین سے، اپنے ایمان سے، اپنے رب سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم سے اگر ہم ہی بیگانگی کا ثبوت دیں گے، اگر ہم ہی اس سے برگشتگی کا ثبوت دیں گے، اگر ہم ہی اس سے بیزار ہو جائیں گے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا پرائے ساتھ دیں گے؟ کیا غیر آئیں گے عمل کرنے کے لیے؟ کیا غیر آئیں گے اس کو سہارا دینے کے لیے؟ کون آخر اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے گا؟ کون سہارا دے گا دین اسلام کو؟ آئیے اس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، اپنے جب دکھ دیتے ہیں تو بڑی دکھ کی بات ہو جاتی ہے۔ غیر جو ہیں، دشمن جو ہیں، اللہ کے کلام کے جو باغی ہیں، اللہ کے دین کے جو دشمن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو دشمن ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ان سے اسی بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچائیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، ان سے کسی فائدے کا، کسی سہارے کی کوئی تمنا نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سہارا ہمیں اپنوں سے مل سکتا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اپنے ہی بیگانگی کا ثبوت دینے لگتے ہیں، جب اپنے ہی دشمنی نکالنا شروع کرتے ہیں، جب اپنے ہی دین اسلام کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، جب اسلام، جب ایمان، جب اللہ کی کتاب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنوں میں اجنبی ہو جاتی ہے تو بڑی تکلیف کی بات ہو جاتی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک دو آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آئیے پہلے ان آیات کریمہ اور ان احادیث نبویہ شریفہ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی قابل احترام ماں اور بہنوں سے چاہوں گا کہ غور سے باتوں کو سنیں اور اہتمام سے ان دلائل کو اپنے سامنے رکھیں اور موضوع کی نزاکت کو سمجھیں، وقت کے اور حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ اس وقت دین اسلام دنیا کے اندر خود اسلام کا نام لینے والوں کے درمیان اجنبی ہو چکا ہے، مسلمانوں کے درمیان اسلام اجنبی ہو چکا ہے۔ خود اسلام کو مسلمان نہیں پہچانتے، خود اسلام مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا سمجھ رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، کویشچن کریں، سوال کریں، تو یہ آپ کو جواب دیں گے، یہ آپ کو جواب دیں گے انما کننا نخوض ونلعب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محض ہنسی اور مذاق میں یہ کام کر رہے تھے، ہم تو محض ہنسی اور مذاق میں یہ کام کر رہے تھے۔ عنوان ذہن میں رکھیے، دین اور دینداروں کا مذاق۔ عنوان آپ کے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہو، آپ سوچیں کہ کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تب آپ جڑے رہیں گے موضوع سے۔ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، کویشچن کریں گے، تو یہ آپ کو جواب دیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جو کام کیا ہے یہ ہم نے ہنسی اور مذاق سے کیا ہے، کوئی جان بوجھ کر کے، کوئی دل سے، کوئی شوق سے اور کوئی بہت زیادہ قصد و ارادے سے، پلان سے ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، ہم نے ہنسی اور مذاق میں یہ کام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتا ہے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ ہنسی اور مذاق میں یہ باتیں ہم نے کی ہیں، آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے مذاق کیا جاتا ہے؟ تم نے مذاق میں یہ کام کیا ہے، لیکن کیا اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے مذاق کیا جاتا ہے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ بہانہ نہ بناؤ، بہانہ نہ بناؤ،
قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، بہانہ نہ بناؤ۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے تم میں سے ایک پارٹی کو معاف بھی کر دیا، اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت کو، ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسری پارٹی کو ضرور عذاب دیں گے، کیونکہ وہ بلا شبہ جرم کرنے والے ہیں، بلا شبہ وہ کرپٹ لوگ ہیں، اس لیے ان پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ ان آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ترجمے سے، ٹرانسلیشن سے شاید پورا پکچر کلیئر نہیں ہو رہا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اتاری ہے۔ سیرت کے حوالے سے آپ تمام برادران اور تمام بہنیں جانتی ہوں گی کہ غزوہ تبوک، جس کو غزوہ عشیرہ بھی کہا جاتا ہے، غزوہ تبوک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ ہے، سب سے آخری لڑائی ہے، لاسٹ بیٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا، آپ کی زندگی کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کو، آپ کسی فوج کو آپ نے نہیں بھیجا، نہیں تیار کیا، اور وہ جنگ نہیں ہوئی اس کے بعد، یہ آخری جنگ تھی۔ یہ رومیوں سے جنگ ہوئی تھی، رومن امپائر سے یہ جنگ ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑی فوج سے مسلمانوں نے ٹکر لیا تھا، مقابلہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ مسلمانوں کی فوج، یہ مسلمانوں کا لشکر، اہل اسلام کا قافلہ جب آگے کی طرف نکلا، تو مسلمانوں کی فوج کے اندر کچھ منافقین بھی شامل تھے، کچھ منافقین بھی شامل تھے۔ ان منافقین کا کردار کیا تھا، ان منافقین کا رول کیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر طبری کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مشہور تابعی ہیں، مفسر ہیں، ان کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فوج کو لے کر کے نکلے، تو آپ کے ساتھ جو منافقین تھے، ان منافقین میں سے ایک شخص نے تانا دیتے ہوئے، ایک شخص نے مذاق کرتے ہوئے، ایک شخص نے ٹھٹھا کرتے ہوئے، اڑاتے ہوئے کیا کہا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء الا ارغبنا بطونا واكذبنا السنة واجبننا عند اللقاء۔ اس منافق نے صحابہ کرام کو تانا دیتے ہوئے، صحابہ کرام کو مذاق کا مذاق اڑاتے ہوئے، ٹھٹھا کرتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ ہم نے ان قاری صاحبان سے زیادہ کھانے والا، حریص، لالچی، اور ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور ان سے زیادہ میدان جہاد میں بزدلی کا ثبوت دینے والا کسی کو نہیں پایا۔ یہ کس نے کہا؟ کسی منافق نے کہا صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کہا۔ قاری سے مراد قاری قرآن نہیں ہے صرف، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ سب علماء تھے، اس وقت جو بھی علماء ہوتے تھے ان کو قاری کہا جاتا تھا۔ تو اس منافق نے کیا کہا؟ ہم نے اپنی قاری صاحبان، ان سے زیادہ میدان جہاد میں جو لوگ ساتھ میں جا رہے تھے، ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان سے زیادہ بزدل، ان سے زیادہ جھوٹی زبان والا، ان سے زیادہ حریص اور لالچی، پیٹو کھانے والا ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ مذاق اڑایا۔ ایک صحابی رسول اس بات کو سن رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو ایسے ایسے کہتے ہوئے پایا ہے۔ وہ اس طریقے سے صحابہ کرام کی مذمت کر رہا تھا، ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے یہ میسج پہنچا، جیسے یہ پیغام پہنچا، ادھر سے پیچھے پیچھے وہ منافق جس نے وہ بات کہی تھی بھاگا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما کننا نخوض ونلعب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مذاق میں یہ باتیں کر رہے تھے، ہم نے جو ان کو پیٹو کہا ہے، ان کو لالچی کہا ہے، ان کو جھوٹ بولنے والا کہا ہے، اور ان کو میدان جہاد کے اندر بزدلی کرنے والا کہا ہے، ہم نے کوئی جان بوجھ کر کے نہیں کہا ہے، ہم نے ہنسی اور مذاق میں یہ بات کہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7ویں آسمان سے آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا، قل اب اللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب دے دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ مذاق کرتے ہو کیا؟ مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کی آیتوں کے علاوہ اور اللہ رب العالمین کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا۔ مذاق ہی کرنا تھا تو صحابہ کرام ملے، مذاق ہی کرنا تھا تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ملے تھے، مذاق ہی کرنا تھا تو اور کسی چیز سے مذاق کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانہ نہ بناؤ، مذاق کر رہے تھے، بہانہ نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم،
تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو, تمہارا اسلام ختم ہو گیا ہے, اب اسلام کے دعوے جھوٹے ہیں تمہارے, تم منافق تھے, تمہارا نفاق اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کا مذاق اڑانے والے, ان کا ٹھٹھا کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم بہانے نہ بناؤ, تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے اندر آتا ہے, اس روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ کرام جا رہے تھے, کچھ منافق بھی اس کے اندر شامل تھے. راستے میں بیچ میں بعض صحابہ کرام کو کے بیچ میں کچھ جو منافقین مکس تھے, ان منافقوں نے کیا کہا, یرجو حاضر رجل ان یفتح قصور الشام وحصونها, کیا یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بات کی امید رکھتا ہے, کیا اس خوش فہمی میں ہے, کیا یہ مگن ہے کہ کل شام کے محل فتح کرے گا, کیا کل شام کی بلڈنگیں فتح کرے گا, یہ ہیہاتا لہو ذالک, یہ تو بہت دور کی بات ہے, یہ تو فالتو بات ہے, ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے, اتنا دم نہیں ہے محمد اور محمد کے ساتھیوں میں. اس طریقے سے منافقوں نے مذاق اڑایا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے اطلاع نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے رب ذوالجلال نے خبر دی, وحی کے ذریعے سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی فوج میں کچھ بے ایمان لوگ ایمان کا دعویٰ کر کے شامل ہو گئے ہیں, منافقین ہیں, اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبسوا علی الرکب, فوج کو روک دیا جائے, جو قافلہ چل رہا ہے ذرا رک جائے. آپ نے پیغام پہنچایا, قافلہ جہاں کا تہاں رک گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے ان لوگوں کے نام بھی بتائے تھے, ان لوگوں کی نشاندہی بھی کی تھی جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی. اللہ اکبر. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ان منافقین کی خدمت میں پہنچے, وہاں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا انتم الذین قلتم کذا و کذا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے کہ کیا یہ محمد اور محمد کے ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ کل شام کے محل اور شام کے قلعے فتح کریں گے؟ ہیہاتا لہو ذالک, یہ تو نہیں ہونے والی بات ہے. اللہ اکبر. یہ موقع ایسا نازک تھا کہ کوئی جواب نہیں بنا. ان منافقین سے اللہ کے نبی نے پوچھا تم لوگوں نے ابھی ایسی بات کہی ہے؟ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انما کننا نخوض ونلعب, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے مذاق میں یہ بات کہی ہے, ہم نے کوئی سوچ کر کے جان بوجھ کر کے دل سے یہ بات نہیں کہی ہے, ہم نے مذاق میں یہ بات کہی ہے, ہم نے کھیل کود میں ہنسی مذاق میں. اور ہم بھی ایسے کہتے ہیں نا, ہم بھی ایسے کہتے ہیں جب کوئی مذاق اڑاتا ہے کسی اللہ کے دین کے کسی بات کا, کسی سنت کا مذاق اڑاتا ہے, چھوٹی بڑی کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں میرے بھائی کیوں مذاق اڑا رہے ہو, کیوں اللہ کے نبی کی سنت کا ٹھٹھا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے یار مذاق کر رہا تھا, کوئی دل سے نہیں بات کر رہا ہوں, ایمان والا ہوں میں, مذاق نہیں کر رہا, مذاق کر رہا ہوں میں کوئی جان بوجھ کر کے, بے ایمان نہیں ہو گیا ہوں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دو واقعہ یعنی دو روایتیں, قتادہ کی روایت اور محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہما کی روایت, ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جن صحابہ کرام کا جن منافقین نے مذاق اڑایا تھا, جن کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے تھے, ٹھٹھا اڑایا تھا, ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی زبان سے منافق قرار دیا اور فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم, اے لوگو تم لوگ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. معلوم یہ ہوا, پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا مذاق اڑانا, صحابہ کرام کی بے عزتی کرنا, صحابہ کرام کون ہیں؟ جو اللہ کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والے ہیں, جو آپ کی ایک چھوٹی بڑی حرکت کو اپنی زندگی کا لائحہ سمجھنے والے ہیں. ان صحابہ کرام کا مذاق اڑانا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے, اور خود اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین, جس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہ دین اللہ کا دین ہے, وہ سنت اللہ کے نبی کی سنت ہے, وہ کتاب اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر اللہ کے دین پر عمل کرنے والے اہل ایمان کا مذاق اڑایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے. حضرت علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہیں بھی منافقین نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا تھا, کہیں بھی منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑایا تھا, کہیں بھی منافقین نے اللہ کے کلام کا مذاق نہیں اڑایا تھا. لیکن اللہ نے
کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یہ بتاؤ ذرا پوچھو ان سے کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے مذاق کیا جاتا ہے؟ تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے بیک گراؤنڈ، یہ ہے پس منظر۔ اور راستے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے، ایک اور چھوٹا سا اسی پس منظر میں، اسی بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ اور سن لیجئے جس کو مفسرین نے لکھا ہے اور یہ صحیح روایتوں سے ساری باتیں ثابت ہیں۔ ایک منافق تھا زید بن لسیط نام کا ایک منافق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی فوج کے اندر تھا۔ راستے میں تبوک جاتے ہوئے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غائب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کیا ہوئی؟ کھو گئی، غائب ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اونٹنی کہاں چلی گئی؟ دائیں بائیں ادھر ادھر جنگل میں، جھاڑی میں، وادیوں میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ اونٹنی کہاں گئی۔ اس منافق زید ابن لسیط نے کیا کہا؟ الیس ھذا الرجل یخبرنا عن خبر السماء، کیا یہ آدمی، یہ محمد ہم کو آسمان کی خبر نہیں دیتا ہے؟ ایسا ہوا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، کیا خبر نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے۔ ولا یعرف این ناقتہ، اور اتنا نہیں پتا اس کو کہ اس کی اونٹنی کہاں چلی گئی، خبریں آسمان کی دیتا ہے اور پتہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کی اونٹنی کہاں غائب ہو گئی۔ اس طریقے سے اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا مذاق اڑایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس کی خبر دے دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے اس منافق کے پاس حاضر ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات پڑھ کر کے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد نے فرمایا واللہ الذی لا الہ غیرہ لا اعلم الا ما علمنی اللہ، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا مجھے اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ مجھے علم دیتا ہے۔ مجھے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میری اونٹنی کہاں چلی گئی ہے، لیکن اب جبریل امین کے واسطے سے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ اونٹنی کہاں ہے۔ ہیا فی شعب کذا و کذا فی تلک الوادی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری اونٹنی فلاں فلاں گھاٹی میں، فلاں فلاں وادی میں، فلاں گھاٹی کے اندر میری اونٹنی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ وہاں سے اونٹنی کو لے آؤ، وہاں سے اونٹنی کو لے آیا گیا۔ یہ ہے منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کی سنت، آپ کے صحابہ، آپ کی سنت پر عمل کرنے والے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو آئیے ذرا موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ تمہید پس منظر آپ ذہن میں رکھیں، یہ اصل ہے، یہ آیت کریمہ اور یہ آیتیں، یہ حدیثیں بیس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میں بھی عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اپنے تو بہرحال اپنے ہوتے ہیں، ان کو کم از کم اللہ کے دین سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غیر ہیں، دشمن ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان سے اسی بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑائیں گے، دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے، لیکن اپنوں کا سہارا ہوتا ہے، اپنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے مکے کی وادی میں توحید کا اعلان کیا، توحید کا پیغام سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے پہلے جو آپ کے بہت ہی زیادہ کلوز دوست تھے، انہوں نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی نے، آپ کے جگری دوست حضرت صدیق اکبر نے، اور اس طریقے سے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں، پرائے کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ پرائے سے اسی بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ ان سے کوئی خیر نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، اللہ کی نازل کردہ کتاب کا مذاق اڑانے والے پوری تاریخ میں رہے ہیں۔ جب سے دین اسلام دنیا میں اترا ہے، جب سے توحید کا علم دنیا کے اندر بلند کیا گیا ہے، اس وقت سے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے موجود ہیں۔ لیکن ہمیں غیروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، غیروں پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ غیر تو مذاق ہی اڑائیں گے، ان سے اسی بات کی امید کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں غیروں نے بہت سارے مذاق اڑائے ہیں، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ نے غیروں میں، غیر جو مسلمان نہیں ہیں ان میں سے آپ نے ڈاروین کا نام سنا ہوگا۔ ڈاروین کا ڈیولپمنٹ کا نظریہ تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں نظریہ ارتقاء، یعنی انسان کی پیدائش کے تعلق سے اس کا نظریہ کیا تھا کہ آدمی پہلے جب پیدا ہوا ہے تو وہ بندر پیدا ہوا ہے، بندر پیدا ہوا ہے، پھر ڈیولپ کرتے انسان بن گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے بھائی جانتے ہیں، کتابوں کے اندر سمجھایا گیا ہے، فوٹو بنا کر کے سمجھایا گیا ہے، پہلے بندر، پھر تھوڑا اٹھا کے
پھر تھوڑا اٹھا کے پھر تھوڑا اٹھا کر کے انسان بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. پہلے وہ بیچارہ 4 پیر کا تھا, بعد میں اسے 2 پیر پر دکھایا گیا ہے. میرے بھائیو, یہ ہے ڈاروین کا نظریہ. اللہ کے کلام کے اندر, قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش, انسان کی تخلیق سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کی ہے. اور کیسے پیدا کیا ہے؟ مٹی کا پتلا بنایا گیا, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھونکا. یہ واقعہ پورا قرآن کریم کی آیتوں میں اور بے شمار آیتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش مٹی سے کی ہے اور سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اس کے بعد نسل چلتی گئی, آگے بڑھتی گئی. لیکن ڈاروین کیا کہتا ہے؟ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء, وہ بولتا ہے انسان بندر تھا, اسٹارٹنگ بندر سے ہوئی ہے اور ڈیولپ کرتے ہوئے, ترقی کرتے ہوئے انسان پھر انسان کی شکل میں آ گیا ہے. یہ اللہ کی کتاب کا مذاق ہی تو ہے, یہ اللہ کے دین کا مذاق ہی تو ہے, یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے اندر میرے بھائیوں. اور اسی طرح یہ تو بہت قدیم بات ہے. ابھی جلدی دور حاضر کے اندر چند مہینوں بلکہ چند سالوں پہلے ان ظالموں نے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے, آپ کی سنت کے, آپ کے لائے ہوئے قرآن کریم کے دشمن ہیں, ان لوگوں نے, ذلیلوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی, کارٹون بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کا مذاق اڑایا گیا. کارٹون بنانے والوں کو اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دیا. اور ایسے ہی جو بھی اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالی ذلت ہی ان کا مقدر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے بھائیوں, یہ تو غیروں کی بات ہو رہی تھی. مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, مجھے ان سے کوئی بات نہیں کہنی ہے. مجھے شکوہ اپنوں سے ہے, اپنے بھائیوں سے ہے, ایمان والوں سے ہے, مسلمانوں سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہے, اپنے نوجوان دوستوں سے کچھ باتیں کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود, توحید پرستی کا دعویٰ کرنے کے باوجود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دعویٰ کرنے کے باوجود, ہم جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے دین پر عمل کرنے والے جو متشرع لوگ ہیں, جو دین کا التزام کرنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی, نوجوان, بزرگ, بچے ہوں, اور چاہے ہماری مقدس اور محترم بہنیں ہوں, ان تمام ماحول کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں اور میرے پاس بہت سارے اگزامپلز ہیں. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند مثالیں, چند اگزامپل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ ہم اندازہ لگائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے دین اور دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے اور کس طریقے سے لوگ اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں, مسلمانوں میں سے, کافر کی بات نہیں کرتا ہوں میں, غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں, مسلمانوں میں سے کچھ سالوں پہلے مصر میں, ایجپٹ میں صلاح جاہین نام کا ایک شخص پیدا ہوا. صلاح جاہین نام کا ایک بہت بڑا کارٹونسٹ پیدا ہوا. پیدا کا مطلب یہ ہے, ایسا نہیں کہ پیدا ہوا, مطلب اس زمانے کی یہ بات ہے, پیدا تو بہت پہلے ہوا ہوگا بیچارہ, کیونکہ تقریباً وہ 40-50 سال کی عمر کی بات ہے کہ اس نے بھی, اس مسلمان نے, کلمہ پڑھنے والے نے, مصر کے ایک مشہور جریدہ, مصر کے ایک بہت ہی مشہور میگزین جس کا نام الاہرام ہے, الاہرام کے اندر اس نے کارٹون بنایا. اس کارٹون کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا, ٹھٹھا اڑایا گیا. اللہ کی قسم ہے, اس آدمی نے جو کارٹون بنایا تھا, اس کارٹون کی شکل کیسی تھی؟ اس کارٹون کی شکل ایسی تھی کہ ایک تصویر بنائی گئی تھی. اس تصویر کے, اور تصویر میں کیا کیا تھا؟ تصویر میں بہت ساری چیزیں تھیں. ایک گدھا تھا, اس گدھے کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. ایک گدھا تھا, اس کے اوپر ایک بہت ہی دیندار, داڑھی اور ملتزم, شریعت کا پابند آدمی بیٹھایا گیا تھا. اور وہ اسی کے بالمقابل ایک آدمی کو گھوڑے پر بیٹھا دکھایا گیا تھا, اور وہ بیچارہ بغیر داڑھی کے تھا, دیندار نہیں تھا, اور بلکہ دین اسلام کا جو سمجھے کہ دشمن تھا. اس گھوڑے پر بیٹھنے والے آدمی کو بہت تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے کی طرف جاتے ہوئے دکھایا گیا تھا. اس کے بیک سائیڈ میں اس داڑھی والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر بیٹھا کر کے بیک سائیڈ دکھایا گیا تھا, اور یہ ثابت کیا گیا تھا کہ محمد اور محمد کے پیروکار, محمد اور محمد کے دین پر چلنے والے سب پچھڑے پن کا شکار ہیں, سب بیکورڈ ہونے والے ہیں, سب کا مقدر ذلت ہے, پیچھے کی طرف جانے والے ہیں. اور یہ جو اسلام کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ان کا یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں. مطلب
مطلب یہ نکلتا ہے کہ محمد اور محمد کے ماننے والے کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اسلام متخلف ہے، اسلام بیکورڈ جا رہا ہے، اسلام پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے، یہ ذہن دیا گیا تھا۔ اور اس تصویر کے باٹم میں نیچے کی طرف ایک مرغے کی تصویر بنائی گئی تھی، اور اس مرغے کے بغل میں 9 چوزے بنائے گئے تھے، ایک مرغا اور اس کے بغل میں 9 چوزا، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، بنائے گئے تھے۔ اور یہ ذہن دیا گیا تھا کہ یہ بیچارے کیوں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اپنی امت کو، اپنی قوم کو پیچھے کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے 9 شادیاں کی ہیں، 9 نکاح کیے ہیں۔ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن جو امہات المومنین ہیں، ان کا مذاق اڑایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ اور ایسے ہی ایک تصویر دوسری بنائی اس صلاح جاہی نام کے اس شخص نے، جس کے اندر ایک آدمی کو جو بہت لمبی اور سنت کے مطابق داڑھی والا آدمی تھا، ایسے دیندار آدمی کو ایک مائک کے سامنے اذان دیتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اور اس اذان دیتے ہوئے آدمی کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ سارے مؤذنین حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں، لیکن وہ آدمی داڑھی والا، دین پر عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا آدمی، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بجائے حی علی السلاح کہہ رہا ہے۔ حی علی السلاح، اللہ اکبر، کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ان ذلیلوں نے، ان اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کارٹون بنانے والے لوگوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اللہ کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مذاق اڑایا، اذان دینے والوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا، اور یہ کہا کہ یہ مسجدوں کے اندر جو اذان کی آوازیں پکاری جاتی ہیں، یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں۔ یہ لوگ اذان کی آواز دیتے ہیں تو نماز کی طرف نہیں بلاتے ہیں، بلکہ ہتھیاروں کی طرف بلاتے ہیں۔ حی علی السلاح، آؤ ہتھیاروں کی طرف، آؤ ہتھیاروں کی طرف، اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ہندوستان کی نہیں ہیں، ہندوستان کے باہر کے ایگزامپلس ہیں۔ آئیے میں آپ کو چند مثالیں اپنے بھی وطن عزیز کی دیتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کی دیتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیالے اور سنت کے متوالے جو اسلام کے اندر، جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور توحید و سنت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، میں ان کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، آئیے بات شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک ایگزامپل میں اپنی بہنوں کی لے لیتا ہوں۔ ہماری مقدس بہنیں، یہ ہماری بہنیں، اور یہ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ اور عائشہ کی نتنیاں، پوتیاں، اللہ اکبر، ان کا کیسے کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماؤں کو، امت کی بیٹیوں کو، امت کی خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور انہیں مکمل طور پر سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے تلوے تک مکمل طور پر حجاب اسلامی میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جو واقع افک کے اندر موجود ہے، جس میں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کو اپنی موٹی چادر سے مکمل طور پر ڈھانک لیا، چھپا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی روایت کے اندر کہ عورت کا اصل پردہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر باحجاب ہو۔ اگر اس کا فیس کھلا رہے تو اسے اسلامی پردہ نہیں کہا جاتا۔ صحیح بات یہی ہے کہ اسلامی پردہ نہیں کہا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے حجاب۔ اس حجاب اسلامی کا مذاق اڑانے والے وہ غیر تو غیر ہی ہیں۔ اسلامک یونیورسٹیوں کی بات نہیں کرتا، ایسی یونیورسٹیاں، ایسے کالجز، ایسے اسکولز جہاں ہماری بہنیں، ہماری مائیں حجاب کے اندر، اسلامی پردے کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں، ایسے یونیورسٹیوں کے اندر اور ایسے کالجز کے اندر ان کے داخلے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ اور مجھے واقعہ معلوم ہے، 1 سے زائد مرتبہ پردے کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو عورتیں، جو بہنیں، جو خواتین پردے میں رہ کر کے علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ کبھی علم حاصل کر کے ترقی نہیں کر سکتی ہیں۔ یہی بات کہی جاتی ہے۔ اس لیے جسے حجاب کرنا ہو، جسے پردہ کرنا ہو، جسے چہرے کو چھپانا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے اسکول سے، ہمارے کالج سے، ہماری یونیورسٹی سے باہر چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا مذاق عائشہ کے خاندان والیوں کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مذاق حضرت ام سلمہ کے خاندان والیوں کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں چہرہ کا پردہ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، لیکن ہم
ہم نوجوان جو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہی ترقی ہے، ہم اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی کہتا ہے کہ کوئی حجاب پوش، کوئی نقاب پوش، مکمل طور پر اگر کوئی ہماری بہن ہوتی ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ کیا چلتا پھرتا خیمہ ہے، کوئی ٹینٹ ہے بلیک جا رہا ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی بھیڑ چال چلنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی گیس سلنڈر رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے ہماری بہنوں کا اور ہماری ماؤں کا۔ یاد رکھو کہ آج کل کی عورتوں کا مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ہے، آپ کی بیٹیوں کا ہے اور ان صحابیات کا ہے جن کی جنت کی بشارتیں اللہ رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر دے دی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا مذاق ہے یہ، اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اللہ کے کلام کو ذہن میں رکھو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یاد رکھو مذاق اڑانے والوں، ہمارے نوجوان دوست ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو متنور، روشن خیال اور اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہوں، معاف کیجئے گا اللہ کے دین کا مذاق کرنے والے، معاف کیجئے گا اللہ کے دین کا مذاق کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانہ نہ بناؤ ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، بہانہ نہ بناؤ ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یاد رکھو مذاق اڑانے والوں، اگر مذاق اڑاؤ گے اپنی بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، تو یہ مذاق آج کل کی ہماری ماؤں بہنوں کا مذاق نہیں ہے، یہ سنت رسول کا مذاق ہے، ام سلمہ کا مذاق ہے، عائشہ کا مذاق ہے، فاطمہ اور خدیجہ کا مذاق ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس طریقے سے جب تک دین کے متوالے، دین کا دعویٰ کرنے والے اپنے ہی دین کا مذاق اڑائیں گے، کہاں سے دین اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلے گا اور دین اسلام اپنوں کے درمیان اجنبی بن جائے گا اور ایسے ہی بیزاری کا اظہار ہوتا رہے گا تو اسلام پنپ نہیں سکے گا۔ اس لیے یاد رکھو، یہ مذاق کی ایک مثال تھی۔ ایسے ہی مذاق اڑانے میں بہت بڑی اگزامپل ہے مثال کی، وہ ہماری یہ داڑھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور وقت بہت کم ہے میرے بھائیوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ مذاق کیسے کیسے اڑایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ داڑھی شاید سب سے بڑا ایشو ہوگا مخالفین کا اور اپنے نوجوان ان دوستوں کا جو مغربی دنیا سے متاثر ہیں یا جو ایڈوانس اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا اعتراض اگر ہوتا ہے تو ان نوجوانوں کے اوپر ہوتا ہے جو داڑھی اپنے چہروں پر سجاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر لگاتے ہیں اور اپنے چہرے کو نبی کے نور سے منور کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو ان کا یہ ہے۔ اور کیا کہا جاتا ہے، یہ افریقہ کا جنگل چہرے کے اوپر کتنا بدترین لگ رہا ہے، چہرہ کتنا گھٹیا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی 100 سال کا بڈھا آ گیا ہے۔ کوئی بیچارہ ہمارا کوئی نوجوان بھائی اگر اسے اللہ توفیق دیتا ہے، وہ ملتزم ہو جاتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے اور سنت کا چہرہ بنا لیتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ ارے یار بابا ہو گئے ہو کیا، ابھی سے بابا ہو گئے ہو؟ ارے ابھی بہت لائف ہے زندگی گزارنے کے لیے، بہت ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ نہیں کیے، ابھی وہ نہیں کیے، بہت ترقی کرنے کے بھی مجال باقی ہے، کیا کر رہے ہو ابھی سے 100 سال کے بڈھے لگ رہے ہو؟ غلط بات ہے، کل سے داڑھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور آج کل میرے بھائیوں، اللہ معاف کرے، ہمارے بعض بھائیوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد، 4 الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اوف اللحا، اعف اللحا، ارخ اللحا، وفر اللحا۔ 4 الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے ہیں، کوئی چانس نہیں چھوڑا ہے، کہیں سے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا ہے جہاں سے داڑھی کاٹنے کی، کرمپ کرنے کی یا اسے شارٹ کرنے کی یا شیو کرنے کی کوئی دلیل ملتی ہو۔ میرے بھائیو معاف کیجئے گا، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی افریقہ کا جنگل کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ مذاق کس کا ہے؟ یہ میری داڑھی کا نہیں ہے، کسی داڑھی والے نوجوان دوست کا مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ داڑھی اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں آتا ہے، کانا کس اللحیہ تملأ الصدر، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ، آپ کی داڑھی گھنی ہوئی تھی، اتنی گھنی ہوئی داڑھی تھی کہ پورا سینہ ڈھکا ہوا تھا داڑھی سے۔ میرے بھائیو، یہ ہے داڑھی، یہ ہے سنت کی داڑھی۔ اللہ کے نبی فرمائے داڑھی واجب ہے، کاٹنا حرام ہے۔ آج کل کا نوجوان کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا حرام ہے، کاٹنا واجب ہے۔ اللہ کی قسم ہے، وہی بات مجھے یاد آتی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق اعظم نے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمائی تھی، اراہم سیہلکون،
مجھے ڈر لگتی ہے کہ یہ ہرا کو برباد نہ ہو جائے. دنیا والوں کو ایگزامپل بناتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے اور دوسرے لوگوں کو آئیڈیل بنانے والے, معاف کیجئے گا, اس سے بڑا مذاق داڑھی کا اور کیا ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے, اور اس آدمی کی بات کو بھی یاد رکھو جس نے اتنی غلیظ بات کہی تھی, اور عربی زبان جاننے والے ہمارے بھائی موجود ہیں. کسی ظالم نے کہا تھا اسی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہوئے, جو اللہ کے نبی کی سنت ہے, فرمایا تھا لو کانا فی اللحیۃ خیر لما نبتت فی الفرج, اگر داڑھی کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو شرمگاہ میں داڑھی نہیں اگتی. اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. میرے بھائیو یاد رکھو, یہ ایک ایگزامپل ہے, وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا. آج کل ہمارے نئے نوجوان دوست ماشاءاللہ تبارک اللہ دنیا کے اندر پھیل کر کے, ہندوستان کے صوبے کے اندر اور ایسے ہی شہر کے اندر ماشاءاللہ دین کا, دعوت کا, توحید کا, سنت کا کام کر رہے ہیں. لیکن نہ جانے کیا سوجی ہے کہ کسی نے 1 مہینہ اسٹڈی کر لیا, علامہ ہو گیا, کسی نے کوئی DTP کر لیا, علامہ ہو گیا, کسی نے کوئی سینٹر کھول لیا, علامہ ہو گیا. معاف کیجئے گا, اللہ کے دین کی دعوت کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. علماء کا گھاس چھیلیں گے اگر یہ جولا بیٹھ کر کے دین کی تعلیم دینا شروع کر دیں گے. معاف کیجئے گا, دین اسلام کا بیڑا اتنی آسانی سے غرق نہیں ہوا ہے. اللہ کی قسم ہے, جب تک جس کام کے اہل اپنے کام پر قائم رہتے ہیں وہ کام اچھے سے ہوتا ہے. لیکن جب کسی کام پر نااہل لوگ آ جاتے ہیں, معاف کیجئے گا مجھے, تو دین اسلام کا تیا پاچا ہو جاتا ہے, دین اسلام کا بخیہ ادھر جاتا ہے, اور اس کا چہرے صافی مقدر ہو جاتا ہے اور چہرہ داغدار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں وقت نہیں ورنہ میں آپ کو مثالیں دیتا. آئیے, اللہ کے دین کے تعلق سے بہت ساری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق لوگ کیسے اڑاتے ہیں. آپ نے مصر کی دنیا کے اندر, مصر جیسی کنٹری کے اندر آپ نے محمد غزالی کا نام سنا ہوگا. محمد غزالی کو بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے اور بہت بڑے علماء میں وہ شمار ہوتے ہیں. میرے بھائیوں محمد غزالی, میں سمجھتا ہوں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحیح بخاری شریف کی ایک دم صحیح روایت کا مذاق اڑایا ہو, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا نام لینا کوئی گناہ کی بات ہے. میرے بھائیوں محمد غزالی نے صحیح بخاری کی مشہور روایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری کے اندر, جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة, ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے مسئلے کا, اپنے معاملے کی ذمہ داری عورتوں کے حوالے کر دی ہے. جن کا امیر, جن کا بادشاہ, جن کا حاکم, جن کا پرائم منسٹر عورت ہو جائے, ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ کی سنت ہے, صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ محمد غزالی کہتا ہے یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی, اس حدیث کو ماننا بہت مشکل کام ہے, اس حدیث کو میں نہیں مانتا کیونکہ یہ حدیث دنیا کی حقیقت کے خلاف ہے, دنیا کی حقیقت کے مخالف ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اسی دنیا کے اندر اندرا گاندھی نے کنٹری چلائی, کنٹری کامیاب ہو گئی, گولڈ مائر نے دنیا چلائی, اپنا ملک چلایا, کامیاب ہو گئی, اور ملکہ الزابیتھ نے دنیا چلائی, کامیاب ہو گئی, اور ایسے ہی بہت سارے دنیا والوں کا نام لیتا ہے وہ. ملکہ سبا بلقیس نے دنیا کے اندر حکومت کی, سب کامیاب ہو گئے. یہ حدیث کیسی ہے سمجھ میں بات نہیں آتی, کیسے ناکام ہو سکتے ہیں. دنیا کے سامنے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں نے حکومت کی ہے اور پوری دنیا کامیاب رہی ہے, کیسے یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, اس سے بڑا مذاق اللہ کے نبی کی سنت کا کیا ہو سکتا ہے. کسی کی عقل پر پردہ پڑ جائے, کسی کی عقل مر جائے, کسی کی آنکھیں اندھی ہو جائیں, کسی کی آنکھوں میں بصیرت اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے ہدایت اور توفیق مل سکتی ہے. اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, آپ کی حدیث کا. اور آج بھی یہ تو عرب دنیا کی بات ہے, ہمارے اس ملک کے اندر, ہماری اس کنٹری کے اندر بھی نہ جانے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میرے بھائیوں آئیے میں 1-2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں, اگر آپ ناراض نہ ہوں اور سننا چاہیں تو 1-2 مثالیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کرام کی صف بندی کے بارے میں, جو نمازوں کے اندر ہم سب باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, اس تعلق سے صحیح بخاری کی روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں صف بندی کیسے ہوتی تھی, اس تعلق سے فرماتے ہیں کیسے ہوتی تھی. صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صف بندی کیسے ہوتی تھی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت انس بن مالک صحیح بخاری کی روایت میں,
کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ و قدمہ بقدم صاحبہ. فرماتے ہیں صف بندی کا طریقہ یہ تھا، صف بندی کا طریقہ یہ تھا کہ ہمارا ایک بھائی اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوتا تھا اور قدم سے قدم یلزقو کے معنی ہوتے ہیں چپکا کر کے کھڑا ہوتا تھا. لزق کے معنی چپکانے کے ہوتے ہیں، مکس بالکل ٹچ کرنے کے، مکس کرنے کے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور صحابہ کرام کی نماز میں صف بندی کا طریقہ. اس طریقے سے صف بندی کرنی چاہیے جس طریقے سے حضرت انس بن مالک نے صف بندی کا طریقہ بتایا ہے. آج ہمارے بعض بھائی کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ اگر آپ نے نماز کے اندر کسی بھائی کے بغل میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے پیر ملا لیا یا اہتمام کیا کہ سنت زندہ ہو جائے، سنت زندہ ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی میرے، یہ فیوی کول لگا رہے ہو یا فیوی اسٹک لگا رہے ہو، یہ کون سا adhesive ہے، یہ کون سا اسٹک، کون سا گم پیسٹ لگانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ صف بندی کرنے میں کوئی اسلام چھپا ہوا ہے کیا؟ اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے کہ ان تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، صفوں کو درست کرنا، صف کو اچھی طریقے سے ملا کر کے کھڑا ہونا یہ نماز کا حصہ ہے. نماز کا اگر صفیں درست نہیں ہیں تو نمازیں درست نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، آپ کے صحابہ کرام کی صف بندی کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا، اللہ کی قسم ہے. اور ایسے ہی آئیے آپ کو ذرا ایک اور نمازی کے تعلق سے ایک سنت کی مثال دیتا ہوں. ہم نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی روایتوں میں، سنن نسائی اور دیگر سنن کی روایتوں کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی کان اذا جلس فی التشہد کان یشیر باصبعہ السبابہ کان یحرکها ویدعو بها. اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے ہاتھ کو اپنے گھٹنے پہ رکھتے تھے اور 93 کا گانٹھ مارتے تھے، یعنی ایسے پکڑتے تھے، اور اس کے بعد جو تشہد کی انگلی ہے اس کو آپ اشارہ کرتے تھے اور دعا کرتے وقت ہلاتے تھے. کانا یشیر بہا، یہ اشارہ ہے، ہاں یہ اشارہ ہے، اور یہ یحرک بہا، یحرکوہا یہ ہے اشارہ. یہ رہو جب دعا کے الفاظ آئیں، جب دعا کے الفاظ آئیں تو کیا کریں آپ حرکت دیں، اس کو ہلائیں. صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ ایسے نہیں. جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ اپنی انگلی کو اشارہ کرتے تھے اور دعا کی جگہوں پر ہلاتے تھے، دعا کی جگہوں پر ہلاتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو صحیح روایات سے ثابت ہے. اس میں قطعاً کوئی کلام نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. تفصیل کے لیے بعد میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارے بھائی اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو. میرے بھائیوں یہ ہے. اب کوئی آدمی مذاق اڑاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. کسی مسجد میں سننے کا میں نے واقعہ سنا کہ مصر میں یا غالباً افغانستان میں کسی بھائی نے نماز کے اندر اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا تو کسی نے اس کی انگلی توڑ دی اس کی، اور کسی نے کہا کہ آج کی تاریخ سے اگر انگلی ہلائی تو انگلی توڑ دوں گا. اور کوئی کہتا ہے یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے، یہ جیسے بھی ہے یا پوکلائن ہے، یہ کیا ہے، مٹی کھودنے کے لیے لائے ہو کیا، یہ جیسے بھی لگا رہے ہو یا پوکلائن لگا رہے ہو. یہ میرے نبی کی سنت کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم ہے بتاؤ مجھے بتاؤ توحید و سنت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے اللہ کے نبی کی سنت کا؟ وہ سنت جو اللہ کے نبی نے تشہد کے اندر 5 وقت کی نمازوں کے اندر پہلے تشہد میں دوسرے تشہد میں کی ہے، اس کا مذاق تم جیسی بھی اور پوکلائن سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ. اور اگر مذاق کرتے ہو اللہ کے نبی کی ایک سنت کا تو یاد رکھو ان آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر دیا ہے، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو. معاف کیجئے گا میرے بھائیو، معاف کیجئے گا. بہت ساری مثالیں ہیں. آئیے ذرا جلدی چند مثالیں میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں تاکہ باتیں زیادہ آپ کے سامنے آ سکیں. میرے بھائیو عربی زبان کیا ہے؟ عربی زبان یہ اللہ کے کلام کی زبان ہے. یہ اللہ کے نبی رحمت نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. ہم عربی کیوں سیکھتے ہیں؟ ہم عربی سیکھتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام قرآن کریم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. اس لیے دین سیکھتے ہیں، اس لیے عربی زبان سیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دین کی زبان ہے، یہ اللہ کے کلام کی زبان ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی زبان ہے. اور یہاں بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل جنت کی زبان ہے. حدیث بیان کرتے ہیں اہل جنت کی زبان ہے
جس حدیث میں آیا ہوا ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, اللہ کرے ہم سب ایسے ہی جنت میں جمع ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم کون سی زبان میں بات کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عربی زبان سیکھتے ہیں. لوگوں نے عربی زبان کا مذاق اڑایا ہے. اگر کوئی عربی زبان سیکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاں بیکورڈ جا رہے ہو میرے بھائیوں, کہاں جا رہے ہو؟ ارے اگر ترقی کرنا ہے دنیا کے اندر تو عربی نہیں, عربی سیکھنے والے, عربی پڑھنے والے, حفظ کرنے والے اور اللہ کے دین کا نام پر عربی سیکھنے والے, یہ سب کے سب ہمیشہ بیکورڈ رہے ہیں. سیکھنا ہے, ترقی کرنا ہے, دنیا کے اندر نام کرنا ہے تو انگریزی سیکھو. انگریزی میرے بھائیوں, انگریزی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, معاف کیجئے گا. اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا کی ساری زبانیں سیکھو, دنیا کی ساری زبانیں سیکھو. اللہ کے بندے جس زبان کو سمجھ سکتے ہوں اس زبان میں اللہ کے دین کا کلمہ پھیلاؤ, اللہ کے دین کی دعوت دو. یہ واجب ہے امت کے اوپر. لیکن میرے بھائیوں, عربی زبان کا مذاق نہ اڑاؤ. وہ مصر کے اندر قدیم زمانے میں ڈاکٹر طہ حسین کے نام سے ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے, بہت بڑا لٹریچر کا ماہر گزرا ہے, جس نے کئی کتابیں لکھی ہیں, کئی کتابوں کا وہ رائٹر ہے, آتھر ہے. وہ کیا کہتا ہے, اسی کی ایک کتاب ہے الادب الجاہلی, الشعر الجاہلی, یہ سب اس کی کتابیں ہیں. وہ آدمی کہتا ہے عربی زبان کے بارے میں, عرب ہے وہ عرب ہے, لیکن انگریزی دنیا سے اتنا زیادہ امپریس ہو گیا, اتنا متاثر ہو گیا, مغربی دنیا سے, یورپ سے, امریکہ سے, دیگر ممالک سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے یہ بات بھی کہہ دی. اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ انی انطق باللغۃ العربیہ واتفکر باللغۃ اللاطینیہ. وہ کہتا ہے کہ انی انطق باللغۃ العربیہ وافکر باللغۃ اللاطینیہ. میں مجبوری ہے کہ میری زبان عربی ہے, اس لیے میں عربی زبان میں بات کرتا ہوں, میری مجبوری ہے یہ, لیکن میرے سوچنے کا سارا انداز لیٹن ہے, انگریزی دنیا ہے. اس سے مطلب یہ نکلا کہ بیچارے کو اپنی عربی زبان کے جاننے پر افسوس ہے, عربی ہونے پر افسوس ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا نبی عربی تھا, ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب عربی ہے, اور ہمارے نبی کے وہ جعلے ساتھی جو تھے وہ سب عربی زبان کے جاننے والے تھے. ہمیں شرف ہے, اور ہمیں شرف ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو اور اس مجلس میں بیٹھنے والی اپنی مقدس بہنوں کو اور ماؤں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اللہ کے نازل کردہ کلام کو عربی زبان میں جو نازل ہوا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, انہیں عربی زبان کی تعلیم دے رہے ہیں, انہیں عربی زبان کے اندر بولنے کی, لکھنے کی اور پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو تر و تازہ رکھے اور آپ کو مبارک کرے دنیا کے اندر. یہ آپ نے اللہ کے دین کی زبان, اللہ کے کلام کی زبان کو جیتا رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت کرے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بہت ساری چیزوں کا بڑا مذاق اڑایا گیا ہے, بہت ساری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. ایک مثال میں اور بھی دینا چاہتا ہوں. آئیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن, ازواج مطہرات, اللہ اکبر, امہات المؤمنین, کون نہیں جانتا ان کے فضل کو, ان کے مقام کو, ان کے درجے کو کون نہیں جانتا ہے. لیکن ان ازواج مطہرات کا بھی مذاق اڑایا گیا, ان کا بھی ٹھٹھا کیا گیا, ان کو بھی اڑایا گیا. اللہ اکبر, کیسے؟ اللہ اکبر, کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. بعض لوگوں نے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں. اور آپ جانتے ہیں انکا میت و انہم میتون, اے اللہ کے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب مرنے والے ہیں, مرے بغیر کسی کو چارہ نہیں ہے. اور یا محمد عیش ما شئت فانکا میت, اے محمد جتنا جینا ہے جی لو ورنہ مرنا تو ہے ہی ہے. میرے بھائیو, یہ ہے حقیقت. اللہ کے نبی کی موت آ چکی ہے, آپ دنیا سے جا چکے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ کے نبی؟ اپنی قبر میں زندہ ہیں, اور ایسے زندہ ہیں جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر زندہ ہیں, ایسے ہی زندہ ہیں. اور اتنی طاقت ہے, اتنی پاور ہے, اتنی انرجی ہے, اور یہ کیفیت ہے اللہ کے نبی کی زندگی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ کے ازواج مطہرات امہات المومنین کو آپ کی قبر کے اندر آپ کے پاس پیش کیا جاتا ہے, اور آپ ان سے نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں؟ شباشی کرتے ہیں, مباشرت کرتے ہیں ان سے. میں نہیں سمجھتا کہ روئے زمین پر اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے والے
اور اپنی زبان سے کتاب و سنت کا نام لینے والے، اس سے بڑا مذاق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ازواج مطہرات کا اور کچھ کر سکتے ہیں؟ مجھے اس سے بڑی مثال کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے بھائیوں۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا کہ آپ بھی زندہ ہیں، ازواج مطہرات بھی زندہ ہیں، اللہ اکبر، اور آپ کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، عائشہ، ام سلمہ، زینب اور وغیرہ وغیرہ سب پیش کی جاتی ہیں، اور آپ ان سے شاباشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین اپنے اس دین کے سلسلے میں جو بھی اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے ہیں انہیں ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو اس بات کو، اللہ کی قسم ہے، آج نہیں تو کل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذلت کا منہ دیکھنا ہے، اور ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، آج کل ہوتا کیا ہے، آج کل ہمارے بھائی لوگ اپنے بہت سارے پروگرام جب کرتے ہیں، بہت سارے پروگرام کرتے ہیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بہت سارے پروگرام کرتے ہیں۔ کسی کی مجلس ہوتی ہے، کسی کی کچھ ہوتی ہے، کسی کا حفل ہوتا ہے، کسی کا سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، بہت ساری پروگراموں میں لوگ بہت زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کی شان کو، آپ کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کی قبر کے اوپر بنائے ہوئے گنبد کا ڈیمو بناتے ہیں، یعنی مجسمہ، اسٹیچو بناتے ہیں، اور خانہ کعبہ مشرفہ اس کا بھی اسٹیچو بنایا جاتا ہے، اور اس کو خوب لائٹنگ کے ذریعے سجایا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے مقدسات ہیں، حرمین شریفین ہیں، اللہ اکبر۔ روئے زمین پر دنیا کی ساری مقدس جگہوں کو اگر چھان لیا جائے تو فرسٹ لیول کی خانہ کعبہ اور دوسرے نمبر پر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدسات ہیں۔ اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ ڈیمو بنا لیتے ہیں رات بھر سجانے کے لیے، مٹی کا پتھر کا بنا کر کے اسے پینٹ وغیرہ مار کر کے، اس کے بعد جب فنکشن ختم ہوتا ہے تو اس کو جیسے ہمارے برادران وطن اپنے مورتیوں کو لے جا کر کے کسی سمندر میں دفن کر دیتے ہیں، کسی پانی کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسے ہی بیچارے یہ مکہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویروں کو اور اس کے اسٹیچو کو لے جا کر کے بیچارے یہ پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اگر اللہ کے گھر کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مسجد نبوی کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ نبی محمد کا دعویٰ کرنے والوں، یہ دعوے صرف کافی نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سنت سے حقیقی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی مسجد کا، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا اگر ٹھٹھا اور استہزاء نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے ذرا بتایا جائے۔ میرے بھائیوں، آئیے، وقت میرا بہت ہی کم ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں 1-2 منٹ کے اندر اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مثال اور بھی آپ لے لیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے سماج میں چونکہ ترقی یافتہ دنیا ہے اور ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ اور جدید جو وسائل ابلاغ ہیں ان سب کا دور ہے، یہ الحمدللہ، اس سے جائز فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز فائدہ اٹھا سکتا ہے، اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں منکر نہ ہو، جہاں شریعت مخالف کوئی چیز نہ ہو، جہاں اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی سنت کی مخالفت کا کوئی کام نہ ہو، جدید وسائل سے جتنی ٹیکنالوجیز ہیں ان سب سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اٹھانا ضروری ہے تاکہ باطل کا مقابلہ کیا جائے، حق نشر و اشاعت کی جائے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پر سچ ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری جو تاریخ گزری ہے، صحابہ کرام کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بدری صحابہ کرام، احد کے صحابہ کرام، مہاجرین کرام، انصار اور ایسے ہی بیعت الرضوان کے اندر جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ صحابہ کرام، صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام، ایسے ہی عشرہ مبشرہ بالجنہ خلفائے راشدین اور اس کے بعد کے ادوار کے خلفائے کرام، یہ مقدس ہستیاں ہیں۔ ان ہسٹری کے واقعات کو، غزوہ بدر کو، غزوہ احد کو، ہجرت کے واقعے کو اور جنگوں کو، لڑائیوں کو اور شہادت کے واقعات کو آج کل جو فلمی شکل دی جا رہی ہے، جو فلم بنایا جا رہا ہے، اس کے اندر رول پلے کیا جاتا ہے، اور رول پلے کرنے کے لیے جیسے ہم تمثیلیہ کرتے ہیں، مسرحی یعنی ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامے جیسے ہم کرتے ہیں، ایک آدمی کچھ بنتا ہے، ایک آدمی کسی کا رول، ایک آدمی کسی کا رول، ایک آدمی کسی کا رول، ایسے ہی رول پلے کیا جاتا ہے۔ کوئی حذیفہ بنتا ہے، کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، کوئی علی مرتضیٰ بنتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوتا ہے، اور کوئی عشرہ مبشرہ وغیرہ صحابہ کرام کا رول پلے کرتا ہے، حالانکہ وہ
وہ بیچارے یا تو کرسچن ہوتے ہیں یا کسی اور دھرم کے ماننے والے ہوتے ہیں یا مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو کیا ہوا؟ میرے بھائیو مجھے بتاؤ، کیا خلفائے راشدین کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حذیفہ کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علی مرتضی عثمان غنی کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ عمر فاروق اعظم کا، صدیق اکبر کا مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو یہ اللہ نے واجب نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے سنت نہیں بتلایا ہے، اتنا سیکھنا کافی ہے جتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان برگزیدہ اور چرندہ اور آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے چہتے صحابہ کرام کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں بھی ہسٹری کا، تاریخ کا، سیرت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی زندگی کا مذاق اڑانا ہے۔ میں آخر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ پروگرام اپنے ٹائم سے چلتا رہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آئیے سر جوڑ کر دعا کرتے ہیں، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، یہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا انسان کو دین اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سنا ہے قرآن کریم کی آیت کے اندر لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانہ نہ بناؤ، اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ مذاق اڑانا کفر کا کام ہے، مذاق اڑانا کفر کا کام ہے، جان بوجھ کر کے کرو تو بھی کفر اور مذاق سے کرو تو بھی کفر۔ یاد رکھو کوئی فرق نہیں ہے۔ علامہ محمد بن سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جس کا نام ہے نواقض الاسلام العشرہ، اس کے اندر چھٹے نمبر پر 6 نمبر فرماتے ہیں الناقض السادس، چھٹے نمبر کا دین اسلام کو ڈائنامیٹ کرنے والا جو کام ہے، دین اسلام کو ختم کر دینے والا، اسلام سے باہر کر دینے والا جو کام چھٹے نمبر پر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے الاستہزاء بشیء من دین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مذاق اڑانا۔ کیا ہے وہ؟ جن 10 چیزوں سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے انسان، کافر ہو جاتا ہے، ان میں سے چھٹے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چھوٹی یا بڑی چیز کا مذاق اڑانا، یہ چھٹے نمبر پر ہے۔ ایسا کرنے والا دین اسلام سے باہر ہو جائے گا، لاکھ ایمان کے دعوے کرے، ایمان کے بعد کافر ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان والے تھے، ظاہر میں ہی صحیح ایمان والے تھے، لیکن اب کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو۔ میرے بھائیو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں یاد کرو جو میں نے آغاز میں پڑھی تھی، آغاز میں نے پڑھا تھا، باتیں لاسٹ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، خلاصے کے طور پر آپ بات سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، فرماتے ہیں یہ دین اسلام اجنبیت کی عالم دنیا میں آیا تھا، یہ دین اسلام دنیا میں جب آیا تھا تو اجنبی تھا، اکیلا تھا، کوئی اسے جاننے والا نہیں تھا۔ وسيعود كما بدأ، اور جیسے اسٹارٹنگ میں تھا کوئی جاننے والا اسے نہیں تھا، کوئی ماننے والا اسے نہیں تھا۔ وسيعود كما بدأ، پھر ویسے ہی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اجنبی ہو جائیں گے، یعنی دھیرے دھیرے پھر یہ دین سمٹ کر کے کم ہو جائے گا، پھر چند ہی لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو ماننے والے باقی بچیں گے، چند ہی لوگ قرآن ماننے والے باقی بچیں گے، چند ہی اللہ کے بندے اللہ کے دین پر عمل کرنے والے باقی بچیں گے، ورنہ وہی کیفیت پہلے والی واپس آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اجنبیت کا وقت آتا جا رہا ہے، یہ وحشت کا وقت آتا جا رہا ہے، سنت بیزاری، اسلام بیزاری، توحید بیزاری، شریعت بیزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیزاری، یہ ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے، لوگ دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں، سنت سے دور بھاگ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ دین اسلام اپنے مسلمانوں کے درمیان، اپنے مسلمانوں کے بیچ میں اجنبی اور تنہا ہوتا جا رہا ہے، خود اسلام کو مسلمانوں کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، ایسا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو ایسے نازک وقت میں اگر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا کوئی آدمی باقی بچے گا، اس کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی گڈ نیوز ہے ایسے آدمی کے لیے جو ایسے ماحول میں جب اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے، اسلام کے ماننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، خود مسلمان اسلام کو نہیں پہچان رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی کا مذاق، پردے کا مذاق، اس کا مذاق، اس کا مذاق، مختلف انداز مذاق اڑا رہے ہیں۔ سنو اللہ کے نبی کی حدیث، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان
سیاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آنے والا ہے, اور سنو یہ بشارت, یہ گڈ نیوز سن لیجئے, سب کے سب لوگ اس بات کو سمجھیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی سیاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. ایک زمانہ میری امت پر ایسا آنے والا ہے فیوچر میں, جب اپنے دین پر جمنے والا, اپنے دین پر استقامت سے رہنے والا, اپنے دین پر پکے انداز میں عمل کرنے والا, اتنا ہی مشکل ہو جائے گا اس کے لیے دین پر پکا عمل کرنا, اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جیسے کسی آگ کے انگارے پر کسی لوہے کی کوئی سل ہو اور اسے اگر گرم کر کے لال کر دیا جائے بھٹی کے اندر, تو اس پر پیر رکھنا کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل ہے آگ کی بھٹی پر, آگ کے انگارے پر پیر رکھنا. ایسے ہی اور سنت پر عمل کرنا اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور جیسے اس آگ پر اللہ کے نام سے, اللہ سے محبت کر کے اس آگ پر پیر رکھنے والے کی فضیلت ہے, ایسے وقت میں سنت کو زندہ کرنے والے کی فضیلت ہے اور دین پر عمل کرنے والے کی فضیلت ہے. ورنہ میرے بھائیوں, ایک سنت کا مذاق, ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کا مذاق, اگر وقت ہو تو میں عرض کر دوں 1 منٹ کے اندر. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور وہ آپ بہت قیمتی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو یا کسی بچے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کنکری ہے, کنکری یعنی یہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے, اور وہ ایسے انگلی پر رکھ کر کے ایسے اڑا رہا ہے, مار رہا ہے. اس کو ایسا انگلی پر رکھ کر کے مارنے کو خذف کہتے ہیں. خذف کا مطلب ہوتا ہے انگلی پر رکھ کر کے اچھالنا. انہوں نے فرمایا جب دیکھا کہ بچہ مار رہا, بچے کا مطلب کوئی بچہ نہیں ہے, چھوٹا بچہ, یعنی ان کے حساب سے بچہ, لیکن بالغ سمجھدار جس کو سنت اور توحید پر عمل کرنا ضروری ہے, مکلف آدمی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نہا عن الخذف, اللہ کے نبی نے ایسے پتھر مارنے سے منع فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, انہا لا تصید صیدا ولا تنکو عدوا ولکنہ یفقع العین ویکسر السن. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ پتھر مت مارو, ایسے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے شکار نہیں ہو سکتا ہے, کسی دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, اس کا اتنا ہی نقصان ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی یا کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا, اس لیے اللہ واسطے پتھر مت پھینکو. اور صحابی نے, یعنی وہ جو تھے جن سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے فرمایا کہ میں پتھر ماروں گا, یا وہ پتھر مارتے رہے, وہ مانے نہیں, یعنی اپنی حرکت سے باز نہیں آئے. عبداللہ بن مغفل نے فرمایا کہ احدثک عن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتخذف, میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے کہہ رہا ہوں کہ پتھر مت پھینکو, پتھر مت مارو اس طریقے سے, اور تم پتھر مارے جا رہے ہو, مذاق بناتے ہو اللہ کے نبی کی حدیث کا. کیا یہ مذاق ہے اللہ کے نبی کی سنت کا؟ اللہ کی قسم ہے مجھے ڈر ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ واللہ لا اکلمک ابدا, اللہ کی قسم ہے میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا, میں تمہیں سنت بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں, اور تم اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہے ہو. اتنا مذاق اڑاتے ہو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور حدیث کا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں, باتیں بہت ساری ہیں, بہت سارے اگزامپل ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ, ہم توحید کے دعوے دار ہیں, سنت کے دعوے دار ہیں, ہمیں حقیقت میں سچا توحید پرست اور سچا سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ, ہمیں صرف جھوٹے دعویٰ کرنے والا نہیں, ہمیں صرف نام لینے والا نہیں, بلکہ ہمیں حقیقت میں اور سچے طور پر ہمیں سنت پر عمل کرنے والا, توحید کو فالو کرنے والا بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں سنتوں کا متوالا بنائے, ہماری موت ہو, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.